اور بیٹے اور القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج سال کے دوران کا چھٹا اتوار ہے اور آج کی پہلی تلاوت اعبار 13 باب سے لی گئی ہے، جس میں برس کے مریض کے متعلق ہدایات درج ہے اور واضح طور پر لکھا ہے کہ برس کا مریض خیمہ گاہ میں نہ رہے گا بلکہ علیحدہ رہے گا، یعنی وہ کسی شہر، کسی گاؤں، کسی بستی میں یا کسی گھر میں نہ رہے گا بلکہ اس کا مقام ویرانہ ہوگا۔ اور آج کا مزمور 31 باب پہ اور جماعتی جواب کیا ہی خوب ہے کہ اے خداوند تو میری جائے پناہ ہے، تو نجات کے جشن سے مجھے گھیرے ہے۔ یعنی ہم کسی بھی حال میں ہوں، بیمار ہوں یا کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہوں، گناہ میں دھسے ہوئے ہوں، خدا ہی ہماری پناہ گاہ ہے۔ اور دوسری تلاوت پہلا کرنتیوں پہلے باب میں یوں لکھا ہے، تم میرا نمونہ لو جیسا کہ میں مسیح کا نمونہ لیتا ہوں۔ یعنی مقدس پالوس سورہ میں ہدایت کرتے ہیں، تلقین کرتے ہیں کہ ہم خدا یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلیں۔ اور آج کی انجیل مقدس بمطابق مقدس مرکز پہلے باب 40 سے 45 آیت میں ایک کوڑی کا ذکر ہے۔ یہ کوڑی خدا یسوع مسیح کے پاس آیا اور رحم کی اپیل کی، دعا کی، التجا کی قدموں میں گر کر کہ اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو سکتا ہوں، تو پاک صاف کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی تلاوت جب پڑھ رہا تھا تو مجھے ذاتی زندگی کا ایک تجربہ یاد آیا۔ کچھ عرصہ پہلے میرے والد صاحب کے ایک زخم ہو گیا اور وہ زخم اس قدر بڑھ گیا کہ جسم کے چاروں طرف پھیل گیا اور اس میں سے پیپ رسنے لگی اور وہ اس قدر بدبودار تھی کہ اس کے قریب بھی بیٹھنا ناممکن سا تھا، محال ہو جاتا۔ اور بالخصوص جب وہ پیپ نکلتی اور کپڑوں میں جذب ہو جاتی تو وہ کپڑے سوائے پھینکنے کے اور کوئی چارہ نہ تھا، کیونکہ اسے دھونا بھی بڑا مشکل تھا۔ لیکن میری مسز نے ان کپڑوں کو دھویا اور بڑی باقاعدگی سے دھویا اور اس کی خدمت بھی کی۔ جب کبھی اس کے زخموں کو چھیدا جاتا تھا، دوائی دینے کے لیے ڈاکٹر آتا تو گھر میں چاروں طرف بدبو پھیل جاتی، اس کے قریب کھڑے ہونا بھی مشکل ہو جاتا۔ اور میرے والد صاحب اکثر اپنے زخموں سے بیزار ہو کر کہتے تھے کہ مجھے زہر کا انجیکشن لگا دو، یعنی اس قدر تکلیف دہ مرحلہ تھا۔ اور میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ کوڑی جو خدا یسوع مسیح کے پاس آیا، مقدس متی لکھتے ہیں کہ اس کا پورا جسم کوڑ سے بھر چکا تھا، یعنی لا علاج بیماری اسے لگ چکی تھی اور اب موت ہی ایک واحد پناہ گاہ تھی اس کے لیے۔ لیکن آخری امید یسوع مسیح تھا، جس کے متعلق سن کر وہ دوڑا ہوا اس کے پاس آیا۔ میں یہ تصور میں لاتا ہوں کہ ایسا شخص جس کے پاس نہ کوئی ڈاکٹر تھا، نہ کوئی وید، نہ حکیم،
نہ کوئی مرہم لگانے والا، نہ کوئی اور دوا دارو، وہ اپنے ہی زخموں سے چور چور خود ہی اپنا علاج کرتا۔ نہ کوئی پٹیاں تھیں تو وہ اپنے ہی پیرہن کو، اپنے لباس کو، اس میلے کچیلے لباس کو پھاڑ کر انہی سے اپنے زخموں کو کور کرتا ہوگا۔ اور جب کبھی کوڑ زدہ، زخموں سے بھرا ہوا اور بدبو سے بھرا ہوا شخص گزرتا ہوگا تو اس کی بدبو کوسوں دور لوگ محسوس کرتے ہوں گے۔ ایسے میں اس شخص کی طرف دیکھنا کجا، اس کے پاس کھڑے ہونا بھی ناممکن تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے شخص کو چھونا بھی ممنوع تھا۔ ایسے میں وہ خدا یسوع مسیح کے پاس آیا، اور جب اس نے درخواست کی، التجا کی، منت کی کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے، تو اس نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ خدا یسوع مسیح اسے چھوئے گا۔ وہ تو ڈرا سہما، خوف زدہ، اپنے انہی سوچوں میں مگن تھا کہ اب میرا کیا ہوگا، میں لوگوں کے درمیان آ گیا ہوں اور میں ربی کے قدموں میں گر گیا ہوں، اتنے قریب آ گیا ہوں تو لوگ مجھے یقیناً پتھروں سے ماریں گے۔ لیکن میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں چاہتا ہوں، اور پھر خدا یسوع مسیح نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اسے چھوا۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح اگر صرف کہہ ہی دیتا تو وہ شفا پا سکتا تھا۔ کتنی مثالیں موجود ہیں جب خدا یسوع مسیح نے صرف کہا اور مریض چنگے ہو گئے۔ خدا یسوع مسیح نے صرف کہہ دیا تو مریض سامنے ہو یا کوسوں دور وہ چنگے ہو جاتے تھے، شفا پاتے تھے۔ تو پھر خداوند یسوع المسیح نے کہہ کر کیوں شفا دی، چھوا کیوں، چھو کر کیوں شفا دی؟ یہ چھونا خدا کی لازوال محبت کی نشانی ہے۔ یہ چھونا خدا یسوع مسیح کے اس پیار کی نشانی ہے جو وہ ہر کسی سے کرتا ہے، بالخصوص رد کیے ہوئے، زمانے کے دتکارے ہوئے اور زندگی سے دور، موت کے قریب ان کو چھو کر خدا یسوع مسیح یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ تم چاہے کتنے گندے، غلیظ اور زخموں سے چور کیوں نہ ہو، کتنے بدبودار کیوں نہ ہو، میں تمہیں پیار کرتا ہوں۔ یہ چھونا بہت ہی گہرے طور پر، یہ چھونا محبت کی لازوال محبت تھا۔ خدا یسوع مسیح وہ کچھ بھی دینا چاہتا تھا جو اس نے نہیں مانگا تھا۔ خدا یسوع مسیح اس کی زندگی میں داخل ہو کر اسے اپنانا چاہتا تھا۔ میرے عزیزو، کچھ عرصہ پہلے بالخصوص ایسے ممالک میں، ایسی جگہوں میں بہت سارے لوگ کم تر لوگوں کو چھوتے بھی نہیں، ان کے ہاتھ سے پانی بھی نہیں پیتے، ان کے کسی کھانے پینے کی اشیاء، برتن وغیرہ ان کو چھو کر بھی نہیں دیکھتے، ہاتھ ملانا تو دور کی بات۔ اس دور میں بھی لوگ تعصب کا شکار ہے، دوسروں کو اپنے رویوں سے کل کرتے ہیں، مارتے ہیں، ہلاک کرتے ہیں۔ لیکن خدا یسوع مسیح نے ایک ایسے شخص کو چھوا جو سب زمانے سے رد کیا ہوا تھا۔ تو میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح نے اسے چھوا
اور اسے شفا دی۔ یہ اس بات کی تقویت ہے کہ خدا ہم سے بھی پیار کرتا ہے، ہم چاہے کتنے گناہ گار کیوں نہ ہوں، زمانے کے ٹھکرائے ہوئے کیوں نہ ہوں، وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ جو کچھ ہم نے نہیں مانگا وہ بھی عطا کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جرأت کرے اور اس کے پاس آئے، وہ آپ کا منتظر ہے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔